شاہ حسین بادشاہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، ہدایت ٹی وی کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام کشتی نجات کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ آپ جس عبادت میں مصروف ہیں، عبادت عزا میں، خداوند متعال آپ تمام مومنین کی، تمام محبان اہل بیت کی اس عبادت کو قبول فرمائے، اور تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے سفینہ نجات پروگرام میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، اور مختلف موضوعات پر یہاں گفتگو ہوئی، اور میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا ایک حدیث کے ذریعے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل الجزع والبکا مکروہ سوى الجزع والبکا علی الحسین علیہ السلام۔ جتنے بھی جزا یعنی رونا، گریا اور بکا تمام مکروہ ہیں خدا کی نظر میں۔ خدا پسند نہیں کرتا رونے کو، سوائے اس گریے کے کہ جو امام حسین علیہ السلام پر کیا جائے۔ یہ محبوب گریا ہے اگر امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریا کیا جائے۔ اس کے علاوہ خود امام علی رضا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ابن شبیب، اے ابن شبیب، ان کنت باکیان، اگر تم رونا چاہتے ہو کسی وجہ سے تو میرے جد کے اوپر رو، یعنی اگر رونا چاہتے ہو تو میرے جد کے اوپر رو، دوسری چیزوں پر گریا نہ کرو۔ اسی لیے ہماری سنت بھی ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی غم بھی پڑتا ہے تو ہم اس غم کو پلٹا دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ اگر ہمارا کوئی عزیز ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو ہم امام حسین علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں اور ان کی مصیبت پر گریا کرتے ہیں۔ یہ سنت بہت اہم ہے اور بہت سنت حسنہ ہے، اس کو ہمیں باقی رکھنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیں اس پروگرام میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ہمراہی فرما رہے ہیں جناب مولانا عون محمد نقوی صاحب قبلہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور ان ایام کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ سلامت رہیں، آپ کو بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آپ کی بہت شکریہ۔ قبلہ، گفتگو جو ہم نے کل شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قیام ہے اس کا در واقع مقصد یہ تھا کہ جو ان کا حق ہے یعنی حاکمیت، اس کا حصول، اس کے حوالے سے مقدمے کے طور پر کل یعنی ایک گفتگو رہی، لیکن پرانی گفتگو ہوئی۔ آج بھی ہم چاہیں گے کہ آپ سے اسی حوالے سے ہم جو ہیں یعنی کسب فیض کریں انشاءاللہ، کہ امام علیہ السلام اس کے کس طریقے سے اس کو جو ہے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں، اور پہلے ایک مقدمہ کہ کس طرح امام علیہ السلام کی روش کیا تھی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ امام علیہ السلام کے جو فرامین ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ امام کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین مومنین کی خدمت میں، روزہ داران امام حسین علیہ السلام اور عزاداران امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال ہم سے یہ چھوٹی سی کاوش اور ان پرسے کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، عرض کیا میں نے کہ اگر معاشرے میں نظام صالحین کے ہاتھ میں نہ رہے تو معاشرہ کے جتنے انسانی اور الہی اقدار ہیں سب پامال ہو جاتے ہیں، سب کچلے جاتے ہیں، سب کے حقوق پامال ہوتے ہیں، گھروں کے سسٹم خراب ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے دنیا کا استعمار اور استکبار کیسے ہمارے گھروں تک نفوذ کر رہا ہے، ہمارے بچوں کو کیسے مشغول کیے ہوئے ہے، کس طریقے سے ظلم کیے جا رہے ہیں، اور کس طریقے سے چھوٹی چھوٹی قوموں کو پیسا جا رہا ہے۔ ان مصنوعی اور جعلی اقدار کے ذریعے سے جو اس کو دین نے
شروع میں ہی باطل قرار دیا گیا تھا، دے دیا تھا۔ قبیلئی سسٹم، جو اپنے جو قبیلئی سسٹم ہے، سرمایہ داری سسٹم ہے، رنگ و روپ والے سسٹم ہے، خاندانی سسٹم ہے، اللہ نے سب کو ختم کیا ہے۔ اللہ نے حسب و نسب دینی بنایا ہے، اور یہ دینی حسب و نسب اسی وقت معاشرے میں دکھائی دیا جا سکتا ہے جب نظام صالحین کے ہاتھ میں ہو۔ اگر نظام صالح، لیکن نظام صالحین کے ہاتھ میں کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب معاشرے میں لوگوں کے پاس بصیرت بھی ہو اور اس بصیرت کے مطابق اپنی وظائف اور ذمہ داریوں پہ عمل کرے، اور دوسرے یہ کہ دنیا کی پستی سے اپنے آپ کو محفوظ کرے، دنیا کی دل لگی وابستگی۔ جو حکومت ہے اس کے دو اساسی رکن ہیں، جی، ایک خود حاکم اور دوسرے وہ عوام جس کے اوپر حکومت کرنی ہے۔ اگر عوام حاکم کا ساتھ نہیں دے گی تب بھی حاکم کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اسی طریقے سے اگر عوام ہے لیکن حاکم اگر صالح نہیں ہے تب بھی مقصد جو ہے پورا نہیں ہوگا۔ تو اس میں آپ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے کہ مثلا چونکہ آج بھی ہمارے لیے یہ مشکلات ہیں، آج وہ عوام ہونے کی حیثیت سے، یا مثلا جیسے بھی کہیں آپ کہ ایک فریق ہونے کی حیثیت سے، ایک حصہ ہونے کی حیثیت سے حکومت کا، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں آج بھی یہی ذمہ داری، دیکھیں تاریخ کیوں محفوظ کی جاتی ہے؟ تاریخ چاہے قرآن کے سینے میں محفوظ کی گئی ہو، چاہے احادیث کے سینے میں، یا جو مورخین تھے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اپنی کتابوں میں، اس لیے محفوظ کرتے ہیں تاریخ کو تاکہ اس سے عبرت لے سکیں، بالکل، تاکہ اس سے ہم درس لے سکیں، تاکہ اسی بلا میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں جس میں گزشتہ قومیں مبتلا ہوئی ہیں، تاکہ ہم سے وہ غلطی نہ ہو جائے جو گزشتہ سے ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بہت اچھی مثال تاریخ کے لیے دی جاتی ہے کہ انسان جب گاڑی چلاتا ہے، گاڑی ڈرائیو کرتا ہے تو اس کے برابر میں ایک آئینہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو تاریخ کی مثال اس آئینے کی طرح کہ جو دیکھ رہا ہے کہ کن نشیب و فراز سے ہوتا ہوا میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہم مثلا آپ ہی کی بات کو میں اگر کامل کروں تو آپ کامیاب ڈرائیور کس کو کہتے ہیں؟ جی، کامیاب ڈرائیور اس کو کہتے ہیں جو ایک ہی وقت میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، آگے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، نہ یہ کہ اگر وہ فوکس کر لے صرف پیچھے دیکھنے پہ تو ایکسیڈنٹ ہو جائے، بے شک، اور اگر آگے دیکھتا رہے سائیڈ پہ پیچھے نہ دیکھے تو تب بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ تو لہٰذا اگر ہم زندگی اپنی صالح زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں پہ صحیح عمل کرنا چاہتے ہیں تو ایک نظر ہماری اسی ٹائم گزشتہ پہ رہے، اور اسی ٹائم ہم آئندہ کے اپنے پلان بھی بناتے رہیں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تاریخ سے اگر ہم درس لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ آج ہم کیسے صالحین کا ساتھ دیں، کیسے ظالم اور مستکبر اور استعمار طلب سے ہم کیسے جان چھڑائیں، جو آج کے زمانے میں پیس رہے ہیں مسلمانوں کو، چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں، مختلف اختلافات ڈالے جا رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے درمیان سنی شیعہ کا اختلاف ہے، فرقوں کا اختلاف ہے، نجات کا اختلاف ہے، رنگ و روپ کا اختلاف ہے، قبیلئی اختلاف ہے، اقوامی اختلاف ہے۔ کب تک رہے گا؟ پیغمبر اسلام نے پہلے ہی آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہے جناب سلمان فارسی کا، جب لوگوں نے چاہا کہ بلاخر حسد رہتا تھا بہت سارے لوگوں کے دل میں جناب سلمان فارسی کی بنسبت، یہی سوال کیا کہ سلمان اپنا حسب و نسب بیان کرو، اور ہنستے تھے یہ جملہ کہہ کے۔ تو سلمان فارسی نے کیا کہا کہ میرا حسب و نسب میں بتاتا ہوں، پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرنا، پیغمبر نے جو فرمایا اس کو قبول کرنا، اسی کے مطابق یہ میرا حسب بھی ہے، نسب بھی دین۔ اللہ اکبر۔ اور روایت میں کہ خوبصورت حسب و نسب دین ہے۔ بے شک، حسب پوچھنا چاہتے ہیں وہ اور بات ہے کہ پھر پیغمبر اسلام نے اسی میلاد پہ فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان محمدی ہے، لہذا سلمان محمدی کا دروازہ بند نہیں ہے۔ جو بھی صالح زندگی گزارے گا، اپنی وظائف اور ذمہ داری پہ عمل کرے گا اور بصیرت کے ساتھ دنیا کے پیچھے نہیں جائے گا، صالحین کے ساتھ رہے گا، وہ آج بھی منا اہل البیت ہے۔ بے شک، لہذا پیغمبر اسلام نے فرمایا کلو تقین و نقین علی، ہر پاک و پاکیزہ میرا بیٹا ہے۔ آپ دیکھ لیں تاریخ کو اٹھا کے، کتنے گندے گھروں میں پلنے والے، معاف کیجئے گا میں، کتنے بڑے بڑے وہ سرکش لوگوں کے بچوں کو اہل بیت نے اپنی اولاد کہا ہے۔ کیوں؟ اگر کردار وہ ہے اور اگر معرفت وہ ہے، اگر ذمہ داری پہ عمل کرنا ہے۔ اصل مشکل کیا ہے، میں پھر بھی بار بار یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے جوانوں، نوجوان، مومنین کے لیے اپنے وظائف کو سمجھیں، بصیرت کے ساتھ تاریخ کی طرف پلٹیں۔ تاریخ میں اپنوں نے ساتھ نہیں دیا تو پاکیزہ لوگ گھر میں بیٹھے رہے، بلکہ ظلم ہوا، بلکہ قتل کر دیا گیا ہے۔ بالکل، آپ جانتے ہیں زبیر کا نام، زبیر کو جانتے ہیں، ہمارے مومنین بھی جانتے ہیں، زبیر سگے پھوپھی زاد بھائی تھے،
سگی پھوپھی کا لڑکا تھا پیغمبر اسلام حضرت علی کی سگی پھوپھی کا لڑکا تھا. اور وہ تعبیریں ملتی ہیں جناب زبیر کے لیے ان کی تلوار کے. حضرت نے کتنی مرتبہ سیف الاسلام کا لقب دیا کتنی گیا. مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ اس تلوار زبیر نے کتنی مصیبتیں مجھ سے ٹلائی. بالکل. اور آقا ان ابو جناب زبیر ان چند لوگوں میں سے ہیں کہ جب شہزادی کو دفن کرنے کے لیے گئے تو اس میں سے ان میں سے ایک وہ بھی تھا. بالکل. اور ان چند لوگوں میں سے ہیں کہ بیعت نہ قبول کرتے وقت حضرت علی کے تو گھر میں ایک شخص یہ تھا جو برہنہ شمشیر جناب سیدہ کے گھر کا پہرا لگا رہا تھا. بے شک. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ دنیا طلبی نے کہاں کھینچ لیا. ایک گندے بیٹے ہونے کی وجہ سے روایت میں بندہ جب بیٹا گندا ہوا تو کدھر کھینچ کے لے گیا باپ کو؟ ولی خدا کے سامنے کھڑا کر دیا. جب اپنے ساتھ نہیں دیں گے تو سسٹم صالحین کے ہاتھ سے چھن جائے گا. حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے گلے میں ہڈی تھی, آنکھ میں کانٹا تھا اور میری میراث چھینی جا رہی تھی. بالکل. کون سی میراث تھی؟ فی الحلق شجا و فی العین قضا. وہ میری میراث لوٹی جا رہی تھی, میں تڑپ رہا تھا. وہ کون سی میراث تھی؟ آئیے یہ دنیا کو تو حضرت فرما لو کنت شخصا مرئیہ. حضرت تعبیر دنیا کے بارے میں کتنی خود. لو کنت شخصا مرئیہ لاقمت علیک حدود اللہ. اگر تو ایک دکھائی دینے والا شخص ہوتا تو تجھ پہ میں حد الہی جاری کرتا. طلقتو کے ثلاثہ, میں نے تجھے 3 طلاق کیا. تو کون سا حق تھا حضرت امیر کا؟ وہ کمالات جو اللہ نے دیے تھے وہ تو کوئی نہیں چھین وہ سکتا. تو کوئی چھین ہی نہیں سکتا. کون ہے جو سورج کو پلٹا سکے؟ کون ہے جو یہ کہہ سکے سلونی قبلا تفقدونی؟ کون ہے یہ کہہ سکے کہ میں آسمانوں کے راستے کو زمین کے راستے سے زیادہ جانتا ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. لہٰذا وہ مقام معنوی تو کوئی چھین نہیں سکتا. ادھر سے دنیا کو تو 3 طلاق کیا ہے. فحبلو کے اعلیٰ غارب کے, تو میں نے تیری رسی کو تیری پشت پہ ڈال دیا, دنیا جا, مجھے نہیں چاہیے. پھر کون سی میراث تھی؟ وہ میراث وہی میراث ہے کہ نفاذ شریعت کے لیے, بشریت کی ہدایت کے لیے, سعادت تک پہنچانے کے لیے, عاقبت اور آخرت کو آباد کرنے کے لیے جو نظام صالحین کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا, ہدایت کے لیے جو نظام ہونا چاہیے وہ چھین لیا گیا. بے شک. وہ چھین لیا گیا. اگر اپنے ساتھ نہیں دیں گے, جنگ جمل ہوئی کس طریقے سے, وہ لوگ کے جو ساتھ رہنے کا دم بھرتے تھے, ساتھ رہنے کا, وہی سامنے آ گئے تلوار لے کے, بے بصیرتی کی وجہ سے. اسی طریقے سے امام حسن کا میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو حوالہ دیا. امام حسن علیہ السلام وہی جس کو کمانڈر بنا رہے ہیں حضرت, وہی صبح کی نماز میں کدھر دکھائی دے رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام وہی کوفے والے جو 18,000 جو خطوط لکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح, توابین کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. دیکھیے توابین بھی قتل کیے گئے ہیں, ان کی توبہ کو قبول کیا گیا. یہ تو مانیں گے آپ. توابین نے جو قیام کیا ہے کربلا کے بعد, اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا, انہوں نے قیام کیا, قتل, وہ بھی ایک دن میں قتل ہوئے, کربلا میں بھی ایک دن میں قتل ہوئے. وہ بھی توبہ کے بعد امام حسین کی خون کے انتقام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, قیام کیا. لیکن کب؟ وقت گزر جانے کے بعد. اگر پہلے انہوں نے ساتھ دے دیا ہوتا, اگر پہلے ساتھ دیا تو صالحین کے ہاتھ میں نظام نہ آتا ہے کیا؟ ایسے صالح اور پاکیزہ انسان کو, ایسے شہید. میں بار بار فرصت کو اپنے ہاتھ سے, پتہ نہیں ہم کب مر جائیں, پتہ نہیں رات بھی گزرے یا نہ گزرے, آج کا دن گزرے یا نہ گزرے. میں ابھی بیانات جناب ترمہ ان کے لیے عجیب ہے. امام نے دعا کی ہے ترمہ کے لیے, کربلا میں موجود تھا, کربلا میں موجود تھے جناب ترمہ. لیکن کیا کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے, میں تھوڑا سا کوفے جا کے بچوں کے لیے آذوقہ فراہم کر کے واپس آتا ہوں. حضرت نے اجازت دی. جب واپس راستے میں پتہ چلا امام حسین شہید کر دیے گئے. تھوڑی سی کوتاہی, تھوڑا سا عدم بصیرت, وقت کی نزاکت کو نہ پہچاننا انسان کو درجات سے گرا دیتا ہے, مقامات سے وہ مقام درجہ شہادت جناب ترمہ کو نہیں ملا. اب سر پیٹتے رہے, روتے رہے, کچھ بھی کرتے رہے, صالح کے قتل, شہید ہو گئے. بات سمجھ رہے میری؟ لہٰذا وقت پر اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہ کرنا اور پاکیزہ لوگوں کا ساتھ نہ دینا اور بصیرت سے کام نہ لینا, ایسا ہی ہوگا. آج جو ملل جو انسان, میں یہ درس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ آج ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. ہماری ذمہ داری دیکھیے, اگر بڑے پیمانے پہ نہ ہو, محلے, پڑوس, گھر, اپنے بچے, میاں بیوی, یہاں تک تو ہم نظام الہی کے لیے کام کر سکتے ہیں, یہاں تک تو ہم تربیت صحیح سے کر سکتے ہیں, یہاں تک تو ہم اپنی ذمہ داریوں پہ عمل کر سکتے ہیں. ہم دینی اور شرعی جو نفاذ ہے, جو شرعی احکام, ان کو تو نافذ کر سکتے ہیں.
بے شک. اور جو صالحین آج جو معاشرے میں جن کے ہاتھ میں حکومت ہے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کی ہمدردی کر سکتے ہیں، ان کی حمایت کر سکتے ہیں. آج پورے جہان میں دیکھ لیجئے 200 کچھ ملک ہیں، کون صالح ہے جس کے ہاتھ میں نظام ہے؟ وہ فقیہ جس کے لیے ائمہ نے فرمایا کہ یہ محافظ دین ہے، حافظ شریعت ہے، یہ پاکیزہ ہے، متقی ہے، عادل ہے، اس کی پیروی کرو. لہٰذا اگر ہم خدا نہ دیکھیے، معاف کیجئے میری بات سنیے، تاریخ سے میں نے عرض کیا کہ عبرت لینی چاہیے. اگر وقت کے پاکیزہ انسان کا ساتھ نہ دیا، وقت کی نزاکت کو نہ سمجھا، وقت پر ہم نے اپنی ذمہ داریوں پہ عمل نہ کیا، تو پتہ کیا کس میں مبتلا کرتا ہے خداوند متعال؟ پاکیزہ ترین انسان مدینے میں ایک شخص نے بیعت نہیں کی، بہانہ لے کے ٹال دیا، ٹھیک ہے، لیکن خدا نے کیا کیا؟ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک فاسق و فاجر و قاتل و شراب قدموں پہ اس کے قدموں پہ بیعت کرائے. کل ہم یہی ہے، اگر آپ نعمت کو نہیں مانیں گے، اگر آپ نعمت کی قدر نہیں کریں گے، اگر آپ صالحین کا ساتھ نہیں دیں گے، خداوند متعال مبتلا کر دے گا. ایسے تاریخ میں ہوا ہے. بے شک. آپ کوفے کی تاریخ پڑھیے، کس طریقے سے مبتلا ہوئے ہیں، کس طریقے سے اصل تباہ و برباد ہو گئے ہیں، کربلا کا ساتھ نہ دیں. لہٰذا وقت کی نزاکت کو سمجھیں اور ساتھ واقعاً کھڑے ہوں ارادے کے ساتھ. کب تک ہم دنیا کے پیچھے گھومتے رہیں گے؟ کب تک ہم غفلت میں رہیں گے؟ کب آخر وہ زمینیں فراہم کریں گے امام کے ظہور کے لیے؟ کب تک یہ ڈیلے ہوتا چلا جائے گا؟ کب تک میرا مولا؟ آپ انسان، میں ایک عالم بزرگوار نے ایک واقعہ پیش کیا، میں اس کو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو پیش کروں. وہ خود فرما رہے تھے کہ تہران کا ایک نوجوان میرے پاس آیا، ایک جوان جی. اس جوان نے روتے ہوئے یہ واقعہ بیان کیا عالم کے پاس. کہا کہ میں گھر بیٹھا ہوا تھا، تو جب بیل بجی گیٹ کی تو میں نے دیکھا کہ کوئی سید امامے والا، خوش سیما، خوبصورت انسان، قد و قامت والا کھڑا ہے. اور میں نے پوچھا خیر کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. تو میرے گھر میں تمام چیزیں بکھری ہوئی تھی، ادھر الٹی سلٹی چیزیں پڑی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کچھ لہجے، کچھ ٹائم آپ انتظار کیجئے، میں گھر کو سمیٹ لیتا ہوں. وہ کچھ دیر کھڑے رہے، یہ سمیٹنے پہ لگ گیا، وہ آگے بڑھ گئے. یہ دوڑا ہوا دروازے پہ گیا تو دیکھا جا رہے، آگا میں نے آئیے تشریف لائیے، میں نے سمیٹ دیا. کہ نہیں، وقت گزر گیا، تم پہلے سے تیار نہیں ہو. فرمایا میں امام زمان عجل اللہ، کہا کہ جس کے گھر پہ بھی جا رہا ہوں وہ یہی کہہ رہا ہے تیار نہیں ہوں. جس کے دروازے پہ جا رہا ہوں، صبح سے کسی نے مجھے اپنے گھر میں جگہ نہیں دی ہے. سب زندگی بکھری پڑی ہے، یہ دنیا کے کام، وہ دنیا کے کام، وہ فلاں کام. زبانی تو سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن آیا ہم تیار ہیں، آمادہ ہیں، امام کا استقبال کر سکتے ہیں؟ بالکل مشکل ہے. تو لہٰذا اپنی زندگی کو سمیٹیے، اپنی زندگی کو جمجور کیجیے، اپنی زندگی کے تمام اصولوں کو سمیٹیے. کب تک ہم ایسی گمراہ دنیا میں اور دنیا کے پیچھے ہو دیں؟ لہٰذا وہ بڑا، معاف کیجیے گا، میں کبھی کبھی اس کو پڑھتا ہوں پروگرام میں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. رضا سرسوی صاحب کا کے شعر ہیں دو. وہ کہتے ہیں کہ گلے ملو سب درود پڑھ کر، حسد کی دیوار توڑ ڈالو. سبحان اللہ. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا گھر کہاں رہے گا. اور دلوں میں نفرت، زباں پہ غیبت، فریبی آنکھیں مکان غصبی. دلوں میں نفرت، زباں پہ غیبت، فریبی آنکھیں مکان غصبی. بلا رہے ہو جسے بتاؤ، وہ آ گیا تو کہاں رہے گا. سبحان اللہ. نہیں، واقعاً ہمارے پاس ہیں منتظرین والی صفات ہماری نہیں ہے. عرض کیا میں نے، یہ تو ظاہری مکان جب میرا بکھرا ہوا ہے، میں سید کو اس مطلب وہ شخصیت کو دعوت نہیں، خود میرے دل بھی بکھرا ہوا ہے. ایک دل کا حصہ اس سے وابستہ ہے، دوسرا دل کا حصہ اس گاڑی سے وابستہ ہے، تیسرا دل کا حصہ اس فلاں چیز سے وابستہ ہے. میں اپنے دل کو چمچور نہیں کر رہا ہوں، اس کو اکٹھا نہیں، تیار نہیں ہوں. کب تیار ہوں گے؟ لہٰذا اپنی ذمہ داریوں پہ عمل کریں. واقعاً فرش اعضاء سے وہ درس لیں جو درس لینے کا حق ہے، وہ پیغام لیں جو امام حسین علیہ السلام کربلا کے ذریعے دینا چاہتے ہیں. عاشور معمولی نہیں. میں نے عرض کیا، میں بار بار اس لیے عرض کروں، دیکھیے تکرار نہیں ہے، یہ تو ہمیں پین سے، قلم سے، کاپی میں، ڈائری میں لکھنا پڑے گا تاکہ زندگی کو سدھار سکیں. امام اپنے قیام کے منشور کو بیان فرما رہے ہیں. دیکھیے میں متکبرانہ نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ انبیاء کی طرح نکل رہا ہوں. ابو سفیان کی طرح نہیں نکل رہا ہوں مدینہ سے، انبیاء، موسیٰ، جیسا وہ آیت کی تلاوت کی جو جناب موسیٰ مدائن سے نکلتے، ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ نہ میں اشرن ولا بطرا، نہ دنیا طلبی میں. دنیا مجھے نہیں چاہیے، دنیا ہمارے پیچھے آتی ہے، ہم دنیا کے پیچھے نہیں جاتے ہیں. ولا مفسدہ، میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. نہ فساد ہے نہ فلاح، بل کس کے لیے نکل رہا ہوں؟
خرجت لطلب اصلاح امت کی اصلاح. میری بات یاد رکھیے, حضرت فرما رہے میں اپنے جد کی امت یعنی کیا؟ امت یعنی معاشرہ, امت یعنی اجتماع, نہ فرد. امت کی اصلاح اس وقت ہوگی جب نظام صالح انسان کے ہاتھ میں ہوگا. بے شک. امت کے لیے اصلاح کے لیے نکلا ہوں, ان امر بالمعروف, امر بالمعروف کروں. ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے ہیں, فرشہ صاحب خوبصورت ہے, آنسو بہاتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, سب کچھ کرنا چاہیے, لیکن کس لیے؟ نہ میں عزاداری کو عزاداری کی وجہ سے منا رہا ہوں, عزاداری مجھے ایک مقصد تک پہنچاتی ہے. دیکھیے اگر معاف کیجیے, کھل کے مجھ سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں, اگر میں یہ کہوں کہ نماز کو نماز کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں تو یہ شرک ہے. شرک ہے, بے شک. میں نماز پڑھ رہا ہوں خدا تک پہنچنے کے لیے, میں عزاداری کر رہا ہوں حسین تک پہنچنے کے لیے. عجیب ہے, نہ فقط عزاداری پہ رکا رہا ہوں, نہیں, عزاداری منا کے حسین تک پہنچوں, یہ پہنچنا ضروری ہے. کیسے پہنچوں گا؟ وہ یہی امر بالمعروف ونہی عن المنکر, یہ اصول ہیں, یہ منشور ہے امام کے قیام کا. امر بالمعروف کون کرتا ہے ہمارے یہاں؟ امر بالمعروف سب جا کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دیکھیے معاشرہ کشتی کی طریقے سے ہے. معاشرہ جس طریقے سے کشتی میں بیٹھنے والے اگر کوئی انسان اپنی کرسی کے نیچے سوراخ کرے وہ پوری کشتی ڈوب جائے گی, لہذا کوئی نہیں اس کو سوراخ کرنے دیتا, فوراً دوڑ کے کہتے ہیں کیا کر رہے ہو, سب ڈوب جائیں گے. اگر معاشرے میں کوئی فساد برپا کر رہا ہے, کوئی ظلم و بربریت سے کام لے رہا ہے, کوئی اقدار انسانی کوئی الہی پیغام کو پامال کر رہا ہے, کوئی قرآن کو پامال کر رہا ہے, تو سب کی ذمہ داری بنتی ہے آگے بڑھ کے اس کو روکے, ورنہ سب ڈوب جائیں گے. لہٰذا حضرت یہی امر بالمعروف ونہی عن المنکر. پھر فرماتے ہیں, یہ خوب میں آپ سے سوال کروں, جس منشور کو حضرت اپنے وصیت نامے میں پیش کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ پھر فرماتے ہیں کہ اسیر بسیرت جدی, اپنے جد کی سیرت پہ عمل کب ہوگا؟ جد کی سیرت پہ اور بابا کی سیرت پہ. یعنی اس تمام اصول سے امر بالمعروف, نہی از منکر, خروج بھی نہ اشرن نہ بطرن, نہ ظلمن نہ مفسدن, بلکہ طلب اصلاح کے لیے. پھر امر بالمعروف, نہی از منکر, سیرت پیغمبر, سیرت یعنی حسین کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ حکومت کے لیے نکلا ہوں, نفاذ شریعت کے لیے نکلا ہوں. ہم کہہ سکتے ہیں بلکہ حسین کے سفر کی کامیابی موقوف ہے اب ہمارے اوپر. اگر ہم چاہیں تو اپنی اصلاح کر کے حسین کو مقصد میں کامیاب کر دیں. بالکل ایسا یا یہ کہ اس کو ترک کر کے حسین, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یزیدیوں کی لسٹ. یہ عجیب ہے. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا یا آپ بھی ابھی کبھی اپنے پروگرام میں اس کو دیکھیے گا کہ امام کے ظہور میں کہتے ہیں منتقم حقیقی وہ ہیں. بے شک. لیکن کس سے انتقام لیں گے؟ فقط ان لوگوں سے جو وہاں تھے, نہیں, یا اس کے علاوہ بھی روایات میں تو کوئی تو ہے جو آج بھی امام حسین پہ حملہ کر رہا ہے. جی جی بالکل. میری بات سمجھ, لہذا ان سے انتقام لیں گے جو سیرت حسین پہ, کردار حسینی پہ, ہدف حسینی پہ, مقصد حسینی پہ جو حملہ کر رہے ہیں, امام زمانہ, ان سے انتقام لیں گے. بہت شکریہ قبلہ. اجازت دیجیے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. جی بہتر. ناظرین, بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے ہماری امام حسین علیہ السلام کے قیام کے حوالے سے, اور اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں, چونکہ اگر ہم نے کوتاہی کری تو پھر ایسا نقصان ہوگا کہ جس کا کبھی جبران نہیں ہو سکتا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے, سب سے پہلے تو معرفت حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, ہمیں کون کون سے کارنامے انجام دینے, اور اس کے بعد اس کو عملی کرنا چاہیے. ہماری گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا, لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار, ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو حکومت کے حصول کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس پہ آپ نے بہت اچھی طرح وضاحت فرمائی، البتہ مختصر تھی، اس کے حوالے سے تو پوری سیریز ہونی چاہیے تاکہ واضح ہو سکے، اور آج سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ لیکن آپ سے یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے بھی اس چیز کو واضح کیا کہ میں جو نکل رہا ہوں میرا اصل مقصد کیا ہے، چونکہ ظاہر ہے جس کا عمل ہوتا ہے وہ بہتر طریقے سے اس کو بیان کرتا ہے۔ جی بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی نہضت چلاتا ہے، کوئی تحریک کرتا ہے، تو اپنے مقصد کو جتنا خوبصورت وہ بیان کر سکتا ہے دوسرا اتنا لہٰذا ہم تلاش کریں آیا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اس طریقے کے بیانات اور فرمائشات فرمائی ہیں جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک نظام کے پیچھے ہیں، صالح نظام کے پیچھے ہیں، نفاذ شریعت کے پیچھے ہیں، امام ایک سسٹم کے پیچھے ہیں، نہ کہ انفرادی اور فردی اصلاح وہ کافی نہیں ہے، کامل نہیں ہے، بلکہ دیکھیں انفرادی 10 لوگوں کا معاشرے میں اچھا ہونا کافی نہیں ہے، معاشرہ بالکل صحیح ہو، معاشرے میں وہ عدالت اجتماعی ہو، معاشرے میں اقدار الہی اور انسانی کی حفاظت کی جائے، معاشرے میں مستضعفین کا ہاتھ پکڑا جائے، معاشرے میں یتیموں کو اوپر لایا جائے، معاشرے میں بیواؤں کے سروں پہ سایہ، یہ اس وقت دیکھیے امام حسین میں نے عرض کیا آپ سب سے پہلا منشور قیام کو امام حسین، میں یہیں سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ آپ کی خدمت میں خود امام کے صریحی الفاظ جس میں امام اشارہ کر رہے ہیں کہ میں ایک نظام کے پیچھے ہوں، میں اس نفاذ شریعت کے پیچھے ہوں، دیکھیں اس کو ثابت کرنے کے لیے میں یہیں سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے منشور کو بیان کیا، نہ اشرن نکل رہا ہوں، نہ بطرن، میں نے عرض کیا اشرن، نہ متکبرانہ نکل رہا ہوں، نہ ظلم کرنے، نہ دنیا طلبی، نہ فساد کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ کس کے لیے نکل رہا ہوں؟ اصلاح امت کے لیے، اصلاح امت نہ اصلاح فرد۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ ایک اجتماع، ایک جامعہ، امت کی اصلاح کے لیے، ٹھیک ہے۔ امر بالمعروف معاشرے میں ہوتا ہے، نہی از منکر معاشرے میں ہوتا ہے، 3 اصول، 3 چوتھے سیرت پیغمبر علی پہ عمل کروں گا۔ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ سمجھ میں آتا ہے ایک نظام بنانا چاہتے ہیں اسے، ایک نظام کے پیچھے ہیں، چونکہ امر بالمعروف میں آپ دیکھ چکے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کے مراحل ہیں۔ امر بالمعروف کا جو مہم مرحلہ ہے وہ اجرا میں، نفاذ میں ایک دوسرے کو گناہ سے روکیں، اچھے کی طرف بلائیں۔ کب ہوگا یہ؟ جب ہاتھ میں پاور ہوگی، طاقت ہوگی اجرا اور نافذ کرنے، نفاذ کے لیے۔ یہ کب ہوگی؟ جب حاکمیت ہاتھ میں ہو، حکومت ہاتھ میں ہو، ٹھیک ہے۔ ایک سے دوسری دلیل میری، حضرت نے خود مروان کے سامنے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا تو کس کو بلا رہا ہے بیعت کی طرف؟ ہم کون ہیں؟ بنا فتح اللہ، بنا ختم، ہمارے ذریعے سے نظام عالم، ہم معدن وحی ہیں، ہم محبت رحمت ہیں، ہم سب کچھ ہیں، اور جس خلافت کے لیے تم بیعت لے رہے ہو ان پہ تو خلافت حرام ہے۔ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں آپ بار بار حضرت کے جملے میں سب سے پہلے تو حضرت دیکھیں جب حضرت سے بیعت طلب کی گئی تو آپ نے فرمایا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس کا جنازہ نکلا ہے جو حضرت کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کس کی موت ہوئی ہے؟ کس کی روح نکلی ہے؟ کون سے اقدار مر گئے ہیں؟ یہ واقعاً معاشرت کی ذلت و پستی نہیں ہے کہ جہاں پاکیزہ لوگوں سے ایک ظالم و فاسق و فاجر و شراب خور کے لیے بیعت لی جا رہی ہے؟ وہ معاشرہ ختم ہو چکا ہے جس کی باغڈور و زمام اور زمامت و حکومت جو ہے ایک فاسق و فاجر کا، اسلام کا جنازہ نکل گیا۔ لہٰذا حضرت نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام۔ اصلا اسلام پہ فاتحہ پڑھیں، اسلام چلا گیا۔ خوب میں کہوں گا حضور مسجد ہے، نماز پڑھنے والے ہیں فلاں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں اسلام چلا گیا؟ فرماتے اس بولیات الامہ برائن مثل یزید۔ سوال کیوں اسلام ختم ہو گیا؟ چونکہ امت مبتلا ہو گئی یزید جیسے کے ہاتھوں میں۔ خوب یزید ایک فرد ہے، امت الگ ہے، کیسے؟ بابا حاکمیت یعنی مسند رسول، حاکمیت یعنی تبیین دین، حاکمیت یعنی اجرا و نفاذ شریعت۔ اگر نفاذ شریعت یزید جیسے کے ہاتھ میں ہوگا تو ایسا اسلام تو مرے گا۔ وہ تو کہا بھی جاتا ہے نا کہ الدین علی القوم علی دین ملوکہم، یعنی جو بادشاہ کا دین ہوتا ہے وہ اسی پہ ہوتے ہیں، بالکل عوام کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ یہ باقاعدہ اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ حضرت اسی کو سوچ لیں نا، حضرت کیوں فرما رہے ہیں کہ ایسا دین مر گیا ہے؟ چونکہ کہا علی الاسلام سلامون، فاتحہ پڑھیے۔ کیوں؟ یعنی بس نام رہ جائے گا، باقی اس میں جو ہے کیوں کیسے مر جائے گا؟ چونکہ اسلام مبتلا ہو گیا کس کے؟ امت کس کے ہاتھ میں؟ یزید کے۔ خوب یزید کے ہاتھ میں مبتلا یعنی کیا؟ یعنی نفاذ شریعت اس کے ہاتھ میں، یعنی اجرائے شریعت۔
یعنی تفسیر دین اس کے ہاتھ میں. تفسیر خوب ایک فاسق و فاجر کیسے تفسیر کرے گا؟ قوم کا کیا حال ہوگا، امت کا کیا حال ہوگا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت اس کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نظام اسلامی رہے گا تو امت اصل دین مر جاتا ہے. تو صالح اگر چاہتے ہیں دین زندہ ہو، اگر چاہتے ہیں معاشرے میں اقدار الہی محفوظ ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ دین کو شباب ملے، بندگی ملے، قرب الہی ملے، وہ دنیا کو آبادی ملے، تو امت کو آنا پڑے گا کس کے پاس؟ صالحین کے پاس. بے شک بالکل صالحین. وَإِلَّا وقت کا یزید، آج مگر وقت کے یزید نہیں ہے، آج بھی وقت کے یزید ہیں. دین کو اپنے اعتبار سے بیان کر رہے ہیں، اپنی رائے کے مطابق بیان کر رہے ہیں. دین کو کھلواڑ بنا رکھا ہے. آج آپ دیکھ لیں خلیج کے جو ملک ہیں، بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، خلیفہ بنے بیٹھے ہیں، فلاں بنے، کیا کر رہے ہیں؟ دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، قرآن کے ساتھ اقدار دین کو روزانہ بیچ رہے ہیں. استکبار کے ہاتھوں میں، امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کیسے کھلونا گڑیا کی طرح کھیل رہے ہیں. یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب دین سے دوری ہوگی. اور یہ ہم پوری امت مسلمہ کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کدھر بلانا چاہ رہا ہے. دیکھیے پھر حضرت فرماتے ہیں لقد سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان، بنی امیہ آل سفیان پر خلافت حرام ہے. خلافت یعنی کیا؟ حکومت ہمارا حق. جب حق کوئی اور لے گا حرام ہے. بالکل. دیکھیں حرمت یعنی حرام ہے، یعنی حق ہمارا ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور نفاذ شریعت ہمارا حق ہے. جس کو یہ نہ پتا ہو کہ دین کیا کہہ رہا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے، طہارت کس کو کہتے ہیں، فلاں، وہ آئے نفاذ نماز جمعہ پڑھائے، وہ آئے خطبہ پیغمبر اسلام کی مسند پہ بیٹھ کے خطبے دے. کیسے ہوگا یہ؟ اور جس کو خود ایمان نہیں ہے دین کے اوپر، اس نے تو آتے ہی اعلان کیا تھا کہ نہ کوئی ملک آیا ہے، نہ کوئی دین آیا ہے، نہ کوئی یہ مثلا بنی ہاشم کا کھیل تھا. تو جو ایمان نہیں رکھتا وہ کیا اسلام کی جو ہے وہ تعلیم دے گا؟ میں بار اپنے مومنین کو، عزاداروں کو فرش عذاب پہ اس چیز کا میسج دینا چاہتا ہوں کہ زمام حکومت یزید کے ہاتھ میں آئی، حضرت نے فوراً فرما دیا اسلام مر چکا. کیوں؟ آخر حاکم میں اور اسلام میں کیا رابطہ ہے یہ بتانا چاہتا ہوں. حاکم اور اسلام میں رابطہ یہ ہے کہ اسلام نافذ ہی حاکم کے ذریعے ہوتا ہے. بے شک. اگر حکومت و اقتدار آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، اسلام نافذ نہیں ہو سکتا. آپ کچھ بھی کرتے رہیں. لہٰذا نظام جب تک صالحین کے ہاتھ میں نہ آئے تو اسلام نافذ نہیں ہوگا. اسلام نافذ نہ ہو یعنی مردہ. اسلام مردہ ہے. بے شک بالکل. ٹھیک ہے. اب میں دوسری طرف لے جاؤں. حضرت نے جو لیٹر لکھا ہے کوفے والوں کے لیے، دیکھیے جب مدینے سے حضرت نے بصرے والوں کے لیے، دیکھیے بصرے والوں کو دعوت دی ہے، کوفے والوں نے دعوت امام حسین کو دی ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے خط بصرے والوں کو لکھا، ادھر کوفے والوں کو ان کے خطوط کا جواب بھی دیا ہے. بصرے والوں کو جو دعوت دی ہے، دیکھیے خوبصورت لیٹر لکھا. حضرت نے فرمایا بصرے والوں کو خط لکھا ہے. لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں حضرت، اما بعد فإن اللہ اصطفى محمد من خلقه وأكرمه بنبوته واختار لرسالته ثم قبضه إليه وقد نصر لعباده وبلغ ما أرسل به وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه ورثته وأحق الناس بمقامه في الناس. پیغمبر اسلام کی جو مقام و مرتبت و منزلت تھی لوگوں کے درمیان، جو وہ مسند تھی، اس کے سب سے زیادہ مستحق ہم ہیں. کسی اور کو حق نہیں ہوتا. تبیین شریعت، تفسیر قرآن، کسی کو حق نہیں ہوتا، ہم مستحق ہیں. یعنی کیا؟ پھر حضرت دعوت دے رہے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں فإن سنت قد امیتت والبدعۃ قد احیت. بابا اگر حاکم صالح نہ ہو تو سنتیں مر جاتی ہیں، بدعتیں زندہ ہو جاتی ہیں. لہذا ایسا ہی ہو گیا تھا معاشرے میں، آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے. اگر صالح انسان کے ہاتھ میں نظام نہ ہو تو ایسا ہی ہوگا. سنتیں مر جائیں گی. وہ سنتیں جو انسان کو بلوغ تک پہنچاتی ہیں، قرب الہی، وہ مر جاتی ہیں، بدعتیں زندہ ہو جاتی ہیں. بعد حضرت نے پھر ایک خطوط کوفے والوں کا جواب دیا. کوفے کے دیکھیں میں بتاؤں ایک تفصیلی گفتگو ہے. اگر مختصر پروگرام میں یہ چیزیں جواب، ایک تفصیلی ہے، اس کے لیے سیریز ہونی چاہیے، باقاعدہ بیٹھنا چاہیے ایک طولانی مدت کے لیے کہ خطوط کس طریقے کے لوگوں نے لکھا ہے. سب چاہنے والے نہیں تھے 18,000 میں. کچھ نے تو خطوط یہ سوچ کے لکھا تھا کہ ممکن ہے حسین کی حکومت آ جائے تو ہمیں بھی کوئی فائدہ ملے گا. لہذا کوفے کی زندگی پڑھیں. لہذا شبس بن ربی جو امام حسین کے سامنے لشکر کمانڈر ایک اس کا کھڑا ہے سامنے، وہ بھی خط لکھنے والا تھا.
یہ دنیا طلب بھی کچھ دنیا طلب تھے، کہیں ایسا نہ کوفے کی حکومت حسین کے ہاتھ میں آ جائے اور ہمیں کچھ نہ ملے، لہٰذا دلیل رہے کہ ہم نے بھی خط لکھا ہے تو ہمیں بھی کچھ ملے، ایسے بھی تھے۔ تو حضرت نے جب خط کا جواب دیا تو حضرت نے فرمایا، دیکھیے پہلے خط کا جواب میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہم خود مقصد امام حسین کو بزبان امام حسین ہی سمجھے، امام حسین سمجھے، امام حسین نے خود ہی فرمایا۔ دیکھیے خط مفصل ہے، میں اس کو نہیں بتانا عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے اور عربی بھی زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ جو آپ لوگوں کی رپورٹ اور خطوط مجھے ملے، میں نے سب کو پڑھا، سب کی اطلاع لی ہے، اور مجھے آپ لوگوں نے کہا کہ ہم سب جمع ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، آپ آ جائیے، تشریف لے آئیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچازاد بھائی کو، میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اپنے چچازاد بھائی کو بھیج رہا ہوں جو میرا ثقہ ہے، تمہارے میرا سفیر ہے، میرے سفیر کی بات کو مانو، میں اس کو بھیج رہا ہوں۔ اور پھر لکھنے کے بعد فرمایا کہ امام کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ عجیب ہے، امام خوب حضرت خط کے جواب دے رہے ہیں، امام و حاکم کے اوصاف کی بیان کر رہے ہیں، چونکہ قرار یہ ہے کہ حضرت جائیں وہاں کوفیوں کے ساتھ حکومت برپا کریں۔ بالکل حضرت نے فلا عمری پھر بتا رہے ہیں، دیکھو کوفے والوں تم نے خط لکھے ہیں، میں آج ہی بتا دوں تمہیں کہ حاکم کس کو کہتے ہیں۔ میرے بابا کی سیرت پہ عمل کروں گا میں، اپنے نانا کی سیرت پہ عمل، شیخین کی سیرت پہ عمل نہیں کروں گا میں، فلاں کی سیرت پہ، چونکہ ان کی سیرت پہ عمل کرنے سے دین مر جائے گا، میں دین کو زندہ کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ اسیرو، دیکھیے قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندہ کرتی ہیں تو تم لبیک کہو۔ تو اللہ کے رسول کی سیرت یہ تھی کہ زندگی کی طرف بلاتے تھے، تو پیغمبر کے اس نواسے نے کہا کہ اسیر بسیرت جدی، میں اپنے نانا کی سیرت پہ عمل، یعنی کیا زندہ کرنے کے نکلے ہوں۔ معاشرہ جو غفلت میں مر چکا ہے، معاشرہ جو جہالت میں غرق ہو چکا ہے، معاشرہ جو غفلتوں میں ڈوب چکا ہے، ضلالت میں اس کو زندہ کرنے کے لیے نکلا ہوں، میں امام ہوں، میں نفاذ شریعت کے لیے نکلا ہوں۔ اور پھر فرما رہے ہیں امام کس کو کہتے ہیں، دیکھو ہماری روش حکومت یہ ہے نفاذ شریعت۔ پھر فرماتے فلا عمری مل امام الا العامل بالکتاب، امام اس کو کہتے ہیں جو قرآن پہ عمل کرے، بالکل، نہ کہ قرآن کو ضائع کرے، نہ کہ قرآن کو پامال کرے۔ بالکل، ایک صفت یہ کہ قرآن کے مطابق عمل کرے، دوسری صفت فرما رہے ہیں والآخذ بالقسط، عدالت برپا کرے، نہ ہی کہ ظلم و بربریت ہو، لوگوں کے حقوق پامال ہو، ایسے نہیں چلے گا۔ لوگوں کے مالوں کو کھینچنا، فلا کرنا، مستضعفین پہ ظلم کرنا، دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا، اقدار کو پامال کرنا، ظلم کو رواج دینا معاشرے میں، بدعتوں کو پھیلانا، اسلام کو مسخ کرنا، قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کرنا، آیات اور روایات کو، جعلی روایات کو دین میں وارد کرنا، وہ نہیں، بلکہ عدالت اجتماعی کو۔ وَالدَّائِن بِالْحَقِّ، متدین ہو، تدین حق رکھتا ہو، یعنی اس کے وہ یعنی حق کا فقط وہ پرستار ہو، فقط حق کے پیچھے ہو۔ وَالْحَابِسْ نَفْسَهُ عَلَى ذَاتِ اللَّهِ، اپنی جان کو نفس خدا کی ذات خداوند متعال کے لیے جان۔ بالکل، یہ حاکم کی خصوصیت ہے، نہ یہ کہ حاکم اپنی شہوت پرستی میں، دنیا طلبی میں، اقتدار بڑھانے کے لیے، شہرت بڑھانے کے لیے ہر جو چاہے دین کو بیچ دے، جیسے حرمت کعبے کو توڑے، حرمت مدینے کو توڑے، پاکیزہ انسان کو قتل کرے، شراب بھی علنی، شعر و شاعری بھی وہ بھی بندروں کے لیے، خنزیر کے لیے، کتے کے لیے، کیا ہے حاکم اسلامی؟ یہ حاکم اسلامی حضرت نے وہیں اپنا موقف بیان کر دیا پہلے خط میں۔ دیکھیں یہ پہلا لیٹر ہے حضرت کا، پہلا لیٹر ہے۔ دیکھو میں آتا ہوں، تم لوگ جمع بھی ہو رہے ہو، لیکن ہم فقط قرآن کے مطابق عمل کریں گے، نانا اور بابا کی سیرت پہ عمل کروں گا۔ یہ مت سوچئے گا کہ خاندانی طور پہ، بڑے خاندان، نجادی طور پہ، شکل صورت کے طور پہ پہلے ان کا میں بیت المال سے ان کو اتنا شہریہ دوں گا، اس کو اتنا دوں گا، یہ میرے یہاں نہیں ہوگا، قرآن کے مطابق برابر ہو۔ پہلے ہی اگر ذہن میں بنا ہوا ہے تو اس کو تم صاف کر لو پہلے ہی۔ بالکل قبلہ، بہت شکریہ۔ مطالب ظاہر ہے اس موضوع پہ بھی اور بہت ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کسی اور موقع پہ آپ سے استفادہ کریں گے، لیکن چونکہ مزید ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے اور آج 5 محرم ہے، اس کے حوالے سے ہم ابتداً جناب زینب کے حوالے سے آپ سے 1-2 منٹ کچھ سننا چاہیں گے کہ ان کی عظمت کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں، پھر اس کے بعد ان کے فرزندوں کے مسائل۔ دیکھیے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہی کافی ہے کہنا کہ جس مقصد کے لیے ولی خدا، خلیفۃ اللہ، حاکم الہی جس مقصد کے لیے نکلا ہے، اس کا دایاں بازو زینب کبریٰ ہے، اس مقصد میں، اس مقصد کو آگے بڑھانے میں، اس حکومت تک پہنچنے کے لیے، اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے
بصیرت بشریت کے لیے گام بے گام قدم بے قدم حسین کے ساتھ زینب کبریٰ ہے. اصل مقصد میں شریک ہے زینب کبریٰ، ثانی زہرا ہے زینب کبریٰ، شریکت الحسین شریکت کہا گیا. الحسین ہے زینب کبریٰ، مقصد میں شریکت الحسین ہے. دیکھیے شریکت الحسین ایک تعبیر بولی جاتی ہے میاں بیوی کے لیے، یہ مقصد میں شریکت الحسین ہے واقعا. اور یہ وہ معمولی خاتون نہیں ہے، یہ کسی مکتب میں جا کے پڑھی نہیں ہے. ان کے لیے جو معصوم نے فرما عالم ہے غیر معلمہ ہے، ان کو معلم اور کی ضرورت نہیں ہے سیکھنے کی، ان کو معصومین نے اپنی زبان چسا کے علم دیا ہے. یہ 55 صاحب کی خاتون 55 خانی جس نے آغوش پیغمبر میں بھی زندگی گزاری ہے، جس نے بابا علی مرتضیٰ کی ایک ایسی خاتون جو کبھی سورج بھی ان کی وجود پہ نہیں پڑا ہے، ایسی ثانیہ زہرا لقب ہے، معمولی بات نہیں ہے. عالم فہم غیر مفہم ہے، ایک ایسی سمجھدار خاتون ہے جس کو کسی معلم نے نہیں سمجھایا. اور امام حسین علیہ السلام دیکھیے کربلا کا عجیب منظر ہے. امام حسین علیہ السلام جب وصیتیں کر رہے ہیں تو آخری وصیت جو اپنی ہمشیرہ سے کیا کہ بہن نماز شب میں مجھے یاد رکھنا. ایسے ماحول میں زینب کبریٰ کا مقام. اور امام سجاد فرماتے ہیں شام غریبہ والی شب میں فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا میری پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی، کیسے کھڑا ہو کے نماز پڑھے، کیسے کھڑی ہو کے 55 سال کی عمر ہے، اپنی آنکھوں سے کیا ہی نہیں دیکھا زینب کبریٰ نے. 18 برس کا بھتیجے کو کیسے دیکھا ہوگا، 32 برس کا کڑیل جوان عباس کو کیسے دیکھا ہوگا، کیسے قاسم کے لاشے کو دیکھا ہوگا، کیسے اونو محمد کے لاشے کو دیکھا ہوگا. قبلہ اونو محمد کے حوالے سے کچھ آپ بالکل ایسے ہی عرض کرنا چاہتا ہوں میں. کیسے عرض کروں، سینہ پھٹنے لگ جاتا ہے. اونو محمد ماں کے ساتھ آئے تھے. 2 خاتون ایسی تھی کربلا میں جس کے بچے ماں کے ساتھ آئے، یا بولوں 3 خاتون ایسی تھی جس کے بچے ماں کے ساتھ آئے. ایک ام فروہ تھی کہ جہاں امام حسن بابا کا ساتھ نہیں، بابا کا سایہ سر پہ نہیں تھا، وہ بھی بچے اپنے 2 بیٹوں کو لے کر آئی تھی، قاسم کو لے کر آئی تھی، عبداللہ کو لے کر آئی تھی. ایک زینب کبریٰ ہیں جو انہوں محمد کو لے گئے، عبداللہ مدینے میں رہ گئے تھے. دونوں کو قربان کر رہی ہیں مقصد میں. لیکن ماں تو ہے نا، ماں کا دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. قربانی دینی ہے لیکن دین کے لیے، نفاذ شریعت کے لیے، حاکمیت الہی کے لیے، بشریت کو ہدایت دینے کے لیے اپنے دونوں لال کو قربان کر رہی ہے. کیسے بھیجا ہوگا ماں نے، دل پہ کیا گزری ہوگی. اور جب مقتل میں میرے ان شہزادوں پہ حملہ ہوا ہوگا ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی. تبھی تو زینب کبریٰ سے یہ سمجھ میں تب آتا ہے کہ ماں نے کیسے قربانیاں دی ہیں. ماں نے قربانیاں دیکھو کبھی بھی اپنے بچوں پہ نہیں روئی، کہا ایسے پہ رو گی جس کی ماں نہیں ہے. ہمیشہ بھیا پہ روتی رہی، شام میں بھی بھیا پہ روئی، کوفے میں بھی بھیا پہ روئی. لیکن بچے کب یاد آئے جب مدینہ واپس آئے، چھوٹے چھوٹے مسلح کو دیکھا، تب دونوں پہ بیٹھ کے رونا شروع کیا. اونو محمد مدینہ میں کربلا میں نہ رو پائی، کوفے میں نہ رو پائی، شام میں، لیکن آؤ میں نے اب پرسہ دینا چاہتی ہوں، پرسہ لینا چاہتی ہوں. کیسے گڑ گڑا گڑا کے روئی ہوں گی، اور عبداللہ کو کیسے بتایا ہوگا دونوں لال کا لاش. اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالم سیعلم الذین ظلموا ای منقلب اللہ وانا للہ وانا الیہ راجعون. تو بہت شکریہ. خداوند متعالی آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور انشاءاللہ ہم سب سے عزاداری کو قبول فرمائے. آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. واقعاً دن بہت اہم ہیں، جتنا ممکن ہو ان ایام سے کسب فیض کریں، زیادہ سے زیادہ عزاداری کے لیے وقت نکالیں، زیادہ سے زیادہ مجالس میں شرکت کریں. اور آج اگر ویسے حضوری مجالس نہیں ہو رہی ہیں تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے جتنی مجالس آپ تک پہنچ سکتی ہیں ان میں شرکت کریں. اور تمام محبین اہل بیت، تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.